وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے تمام مکاتب فکر اور سوچ رکھنے والے علماء کرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کل صدر پاکستان کی قیادت میں جو علماء مشائخ کا اجلاس ہوا اور جس طرح علماء کرام نے عوام کی تکالیف کے ساتھ جڑا، ان کی مشکلات کے تدارک کے لیے ایک قومی بیانیہ ترتیب دیا، وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا جو محور اور مرکز ہے وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہے۔ تو مسجد کے اندر بیٹھا ہمارا امام اور خطیب جو ہے وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے، کیونکہ اوپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست، جس شعور اور اعلیٰ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو، اللہ کے گھر کو، عبادت گاہوں کو ایک شعور اور آگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا ہے، پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں، کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجا نہ ہوں آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ بحث چل رہی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ پاکستان میں بڑھ گیا اور شاید حکومت نے جو لاک ڈاؤن کھولا اس سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جس وقت پاکستان میں 26 کیسز تھے کرونا کے، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے لاک ڈاؤن جو پورے پاکستان میں صوبائی حکومتوں نے اعلان کیا، انہوں نے ان فیصلے کو انڈورس کیا، اگرچہ کہ اس پر ریزرویشن تھی، لیکن وہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ انکریمنٹل ہوتا، سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کے ساتھ ہوتا تو اس کے زیادہ مؤثر نتائج سامنے آتے، لیکن چونکہ صوبوں نے اس پہ فیصلہ کیا، وفاقی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو پیرالل اسٹریٹجی چاہیے تھی ہر صوبے کے اندر کہ ایک طرف آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا ہے، تو دوسری طرف ان کے لیے کھانے پینے کے اشیاء، روزگار اور معاشی مشکلات کو کم کرنے کی حکمت عملی دینی ہے۔ انفارچونیٹلی جس مؤثر انداز سے صوبائی سطح پہ اس حکمت عملی کو فوری طور پہ سامنے آنا تھا، اس میں کمی اور فقدان رہا،
اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اتنی بڑی وبا کو فورسی نہیں کر رہا تھا، اسیس نہیں کر رہا تھا، اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وبا جو ہے اس کا پھیلاؤ کی مقدار یا ریشو کیا ہوگی۔ جب 472 پر ڈے سے ہم نے سٹارٹ کیا، جو آپ کی کیپیسٹی تھی پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ کی، اور یہ وہ آئی اوپنر ہے جس کو جاننا اشد ضروری ہے آپ کے لیے کہ 22 کروڑ عوام، 4 صوبے جے کے حکومت اور گلگت بلتستان ملا کے اس کرونا کے خلاف ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی 472 افراد پر ڈے، کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر پی سی آر سسٹم جو ریکوائرڈ تھا اس کے ٹیسٹ کے لیے نہ کٹس اویلیبل تھی، نہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس اویلیبل تھا، نہ وہ مائکرو بایولوجسٹ اویلیبل تھے، نہ وہ آپ کے پاس لیبز اویلیبل تھی۔ تو آپ نے مشکل ترین صورتحال سے آغاز کیا، جس کی وجہ سے آپ کے جو چیلنجز تھے کہ آپ فی الفور جانچ سکیں کہ آپ کے ملک میں اس وبا کے متاثرین کی تعداد کتنی ہے، تو وہ چونکہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھوڑی تھی، جب تک ٹیسٹ نہ ہوتے آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے تھے، تو آہستہ آہستہ 472 سے اس کو کیپیسٹی کو بڑھاتے بڑھاتے آج ہم 6000 کی کیپیسٹی پہ پہنچے ہیں، اور جس کو آہستہ آہستہ آگے لے جاتے ہوئے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک وہ 20,000 کی کیپیسٹی تک ہم لے کے جائیں گے پر ڈے۔ اور جب آپ کی کیپیسٹی بڑھی ہے تو انڈرسٹوڈ ہے جب ٹیسٹ زیادہ ہوں گے تو متاثرین کی تعداد زیادہ سامنے آئے گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو کل ایک گراف کے ذریعے کچھ انڈیکیٹرز بتائے تھے کہ جو ایپیڈیمیولوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیزز کے ماہرین جو ہیں انہوں نے ہمیں اہداف دیے تھے، ٹارگٹ دیے تھے کہ پاکستان کے اندر مختلف ڈیز کے اندر یہاں تک اس کا پھیلاؤ ہوگا، تو کل کے دن تک ان ٹارگٹس میں ہم بہت پیچھے تھے، اور پروردگار کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں متاثرین کی تعداد بڑی ہے وہاں اموات بھی بڑی ہیں۔